ہونہار اعتماد۔ اندھا اعتماد انسان کو وسم کر دیتا ہے۔ کتاب ہونہار اعتماد جس کی تفصیل روح روا تالیف میں اس کی اصل روح کو جمع کیا گیا ہے کہ اعتماد کیسے انسان کا اندر بلٹ ہوتا ہے۔ اندھا اعتماد انسان کو بسم کر دیتا ہے اور عدم اعتماد خوشحالی، توانائی اور مسرت سے دور کر دیتا ہے۔ اب کیسی اعتماد، ہونہار اعتماد؟ اس کے لیے بہترین فارمولہ: اگر آپ زیادہ اعتماد کرتے ہو تو آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے، لیکن آپ کافی اعتماد نہیں کرتے تو آپ اذیت میں رہو گے۔ آج کی معیشت میں بنیادی لکیر براہ راست اعتماد سے منسلک ہے۔ جب کسی تنظیم یا ملک میں اعتماد نچلی سطح پر چلی جاتی ہے تو وہ سکڑتی چلی جاتی ہے۔ اگر تعلقات میں اعتماد بڑھتا ہے تو وابستگی بلند ہوتا ہے۔ اعتماد آپ کو غیر معمولی نتائج پیدا کرنے کے لائق بناتا ہے۔ اعتماد ولولہ عطا کرتا ہے اور کارکردگی کو آسان تر بنا دیتا ہے۔ عظیم توانائی متضادوں کے درمیان مطابقت والے بڑے کھچاؤ سے آتی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ اختراع اعلیٰ اعتماد والے ماحول میں نشوونما پاتی ہے۔ اعتماد آزادانہ خیالات کے اظہار کو ممکن بناتا ہے۔ اعتماد کا وجود انسانی جذبے کو تخلیقی، فیاضی اور مستند بناتا ہے۔ وہ لوگ جو آسانی سے اعتماد کرتے ہیں طویل عرصہ تک جیتے ہیں۔ ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق 97,000 عورتوں پر 8 سالوں کی تحقیق کے بعد واضح ہوتا ہے کہ جو لوگوں پر عدم اعتماد کرتی ہیں، جو سنکی ہوتی ہے، ان کی شرح اموات اپنے ہم منصبوں کے مقابلے میں 16% زیادہ ہوتا ہے۔ رابرٹ اپنی کتاب بلوئنگ ایل1 میں لکھتا ہے کہ اعتماد کرنے والے نہ صرف طویل عرصہ زندہ رہتے بلکہ صحت مند بھی رہتے ہیں۔ مضبوط تعلقات کا مغز اعتماد ہے۔ مسرت کا تعلق اعتماد کے ساتھ پیوست ہے۔ ہم اعتماد کے ذریعے اپنی دنیا کو بامعنی اور قابل قدر بنا سکتے ہیں۔ پر اعتماد رویہ اعتماد تخلیق کرتا ہے۔ لوگ وہ سن سکتے ہیں جو آپ کہتے ہیں، لیکن وہ اس پر یقین کریں گے جو آپ کرتے ہیں۔ قدریں آپ کی اعمال سے منعکس ہوتی ہیں۔ درست اعتماد سے زندگی کی مسرتیں منسلک ہوتی ہیں۔ اگر آپ برا چشمہ پہنتے ہو تو دنیا کو روشن نہیں دیکھ سکتے۔ جو زیادہ اعتماد کرتے ہیں وہ زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں۔ دنیا میں تمام لوگ اچھے نہیں ہیں تو یقیناً اکثر لوگ اچھے ہیں۔ ہونہار اعتماد ایک فیصلہ کا نام ہے۔ بنیادی طور پر اعتماد کا معاملہ دل کا معاملہ ہے۔ جو اعتماد کا کم میلان رکھتے ہیں تو ان کے اعتماد کو توسیع دینے کی خواہش کو گھٹا دیا جاتا ہے۔ اعتماد کا وسیع ہونا یقین کا عمل ہے۔ اچھا فیصلہ تجربے سے آتا ہے۔ جب ہم لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں تو بدلے میں وہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں۔ اعتماد متعدی ہے۔ اعتماد اور عدم اعتماد دونوں متعدی اثر رکھتے ہیں۔ انسان کی زندگی کی بیرونی حالتیں ہمیشہ اس کے اندرونی اعتقادات کو منعکس کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ آپ کے اعتقادات آپ کے خیالات بن جاتے ہیں۔ آپ کے خیالات آپ کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ آپ کے الفاظ آپ کے اعمال بن جاتے ہیں۔ آپ کے اعمال آپ کے عادات بن جاتے ہیں۔ آپ کے عادات آپ کے اقدار بن جاتے ہیں اور آپ کے اقدار آپ کی قسمت بن جاتے ہیں۔ صحیح یقین اور اعتماد کی آزمائش درست کام کرنے میں ہے۔ سورہ کہف آیات نمبر 46 خیر عملا
یہ اس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ جو صحیح یقین اور اعتماد کی آزمائش درست کام کرنے میں ہے۔ جتنا زیادہ آپ کنٹرول کرو گے اتنا کم آپ پر اعتماد کیا جائے گا۔ قیادت کا بہترین راستہ وہ اعتماد ہے جو یقین کو توسیع دے۔ ہزاروں قوانین سے بہتر ناراض ماتحت کو اعتماد کے لائق سمجھنا اور ضمانت دینا ہے، کیونکہ اعتماد لوگوں میں کارکردگی دکھانے کا جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے، مسرت کے جانب لے جاتا ہے، اور وہ اس اعتماد کو واپس کرتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ لوگ اعتماد کے ماحول میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اعتماد کو قائم کرنے میں طویل وقت لگتا ہے۔ صرف شر کے سر پر چھلانگ لگا کر تم اپنی قدر ثابت کر پائے گا۔ یقین کی چھلانگ سے معجزاتی طور پر ایک پل اچانک آپ کے قدموں کے نیچے نمودار ہوتا نظر آئے گا۔ اگر میں اعتماد رکھتا ہوں کہ میں اسے کر سکتا ہوں، میں لازماً اسے کرنے کے لیے قابلیت حاصل کر لوں گا، حالانکہ میں ابتدا میں اسے نہیں رکھتا تھا۔ ہر عمل کی بنیاد پر ایک اعتماد پر اعتماد موجود ہوتی ہے۔ ایک اعتماد پر اعتماد موجود ہوتی ہے۔ ہر عمل کی بنیاد پر اعتماد کے قابل ہونا اہم ہے۔ آپ کے اعتبار ہی تمام دوسرے ہونہار اعتماد کی بنیاد ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات پر اعتماد نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کو دوسروں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ذاتی اعتماد کامیابی اور دلیری کا جوہر ہے۔ خود اعتمادی ہمیشہ اچھی شہرت اور متواتر اچھے رویے سے آتی ہے۔ آپ کی شہرت وہ ہوتی ہے جیسا آپ کے بارے میں دوسرے لوگ سوچتے ہیں، جیسے آپ ہیں۔ وہ زندگی جو دوسروں کے کام نہ آئے وہ زندگی ہی نہیں۔ لوگوں کو یہ دکھا دیا جائے جو ہم کر رہے ہیں، اور اپنے منشا کا اعلان کیے بغیر مقاصد کو بھی ہم صرف ممکنہ خطرے میں نہیں ڈالتے، بلکہ متوقع طور پر ہمارے مقاصد کو بھی غلط سمجھا جائے گا۔ جب آپ اپنے مقصد کو روشنی میں لاتے ہیں اور منشا کا اعلان کرتے ہیں تو اعتماد کو سب سے زیادہ تیز تعمیر کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہونہار اعتماد مصنف انگریز سٹیفن کی کتاب سے لی گئی ہے اور حکمت صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ تالیف روح رواں کتاب میں 23 جولائی 2023 کو چلاس میں جمع کیا گیا تھا، اور پھر 17 اکتوبر 2023 منیکال تھانہ میں اپنی جائے تعیناتی میں قلم بند کیا گیا تھا، اور آج 5 اکتوبر 2024 کو اپلوڈ کے لیے ویڈیو بنا دیا گیا ہے۔ والسلام۔